بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم دوشنبہ یعنی پیر کے دن غالباً یہاں اصلاحی مجلس کا ویسے بھی معمول ہے اور اتفاق سے آج بھی وہی دوشنبہ اور پیر کا دن ہے، تو یہ اصلاحی مجلس رکھی گئی ہے کہ اصلاح کے تعلق سے مذاکرہ ہو، ایسی باتیں سنائی جائیں جس سے طالب اصلاح کو اپنے اصلاح میں، اصلاح ظاہر و باطن میں مدد ملے۔ اور اصلاح ظاہر و باطن کا مطلب کہ بندے کی زندگی میں اور زندگی کے ہر شعبے میں پورے دین کا پورا اتباع اور پوری پیروی آ جائے، مولا اور مالک کے قانون کی تابع داری آ جائے، یہ ہے اصلاح۔ اسی کو سدھرنا اور سنورنا بھی کہتے ہیں۔ اس میں کسی چیز کو چھوڑنا ضروری نہیں، بس مولا اور مالک کے حکم کی خلاف ورزی کو چھوڑنا ضروری ہے۔ تجارت چھوڑنا ضروری نہیں، ملازمت چھوڑنا ضروری نہیں، زراعت چھوڑنا ضروری نہیں، دکان دنیا کے کام دھندے چھوڑنا ضروری نہیں، بس من مانی اور آزادی کو چھوڑنا ضروری ہے۔ مولا اور مالک کے قانون کی خلاف ورزی کو چھوڑنا ضروری ہے۔ بندہ جو بھی کچھ کر رہا ہے، جو بھی اس کا شغل و مشغلہ ہے، مولا اور مالک کے بتائے ہوئے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق کرے، یہی ہے اصلاح۔ اسی بندے کو صالح کہیں گے۔ تو اصلاح کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں جس سے اصلاح میں مدد ملے۔ میرا بھی معمول ہے اپنے یہاں اپنے مدرسے میں جائے قیام پر ہوتے ہوئے جمعرات کو بعد نماز عشاء آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، کبھی 1 گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے، اصلاحی باتیں سناتا ہوں۔ اور جمعہ کو بعد نماز جمعہ، اور عام طور سے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ، جن کا علم، جن کا تقدس و تقوی، جن کا فہم نصوص و فہم دین، اس وقت کے معاصر علماء جو ہمارے تو اکابر ہیں، ان کے مابین، ان کے درمیان بھی مسلم تھا۔ آپ مجدد تھے، مرشد گر تھے، مصلح گر تھے۔ کیسے کیسے مرشد و مصلح تیار کیے۔ خواجہ صاحب نے بالکل سچ کہا ہے، کرامت ہے یہ تیری تیرے رندوں میں میرے ساقی، جہاں رکھ دیں قدم اپنا وہیں میں خانہ بن جائے۔ یہ شان تھی حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے تربیت یافتہ احباب خاص کی، جنہیں مجازین و خلفاء کہا جاتا ہے۔ تو حضرت کی کیا شان ہوتی تھی، جو جہاں بیٹھ گیا علم و عمل کا منبع اور سرچشمہ وہاں جاری ہو گیا اور جاری کر دیا۔ ہمارے حضرت والا مسیح الامت حضرت شاہ جلال آبادی نور اللہ مرقدہ، جو میرے پہلے شیخ و مرشد ہیں، اور راستہ تو وہیں سے ملا، انہوں نے ہی پٹری پر ڈالا، ورنہ ہم آگے کہاں بڑھتے، پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ جلال آباد بیٹھ گئے 2 کمروں پر، کتنا بڑا علم و عمل کا منبع اور سرچشمہ جاری فرما دیا حضرت نے۔
مفتی محمد حسن صاحب امرتسری نور اللہ مرقدہ لاہور میں بیٹھ گئے، جامعہ اشرفیہ لاہور۔ حضرت اقدس مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کراچی میں بیٹھ گئے، دارالعلوم کراچی، اس کا کتنا فیض ہے علم کا اور عمل کا، اور اسی طرح سے اور بھی حضرات ہیں۔ علامہ یوسف صاحب بنوری نور اللہ مرقدہ تو مجاز بیعت نہیں تھے، صرف مجاز صحبت تھے۔ وہ بیٹھ گئے تو بنوری ٹاؤن الجامعۃ الاسلامیہ، بنوری ٹاؤن کراچی، کتنا بڑا ادارہ، کتنا بڑا اس کا فیض ہے۔ اور اسی طرح سے تو اس لیے اپنی بات کہنے کے بجائے بندے کا تو معمول یہ ہے کہ حضرت اقدس خان قدس الروح کے ارشادات سنا دیتا ہے۔ در پس آئینہ طوطی صفتم داشتان، آنچ شیخ مرا گفت اشیاخ مرا گفت ہما می گویا۔ یہ کاپی ہے، اس میں بھی حضرت کے ملفوظات، ارشادات، حضرت کی تعلیمات کو جو سنائی ہوئی بھی ہیں وہاں اور بعض نہیں بھی سنائی ہوئی، منتخب تعلیمات کو اس کاپی میں نے نقل کرا رکھا ہے۔ کتاب موٹی ہوتی ہے، ضخیم، اسے لے کے جانا، اور کاپی مختصر سی ہے، ہلکا سا وزن ہے، اسے ساتھ رکھ لیتا ہوں۔ آج کوئی تسلسل کے ساتھ تقریر نہیں ہوگی، بیان اور وعظ نہیں ہوگا، بلکہ اصلاح کے تعلق سے حضرت اقدس خان قدس الروح کے مختلف ارشادات سنائے جائیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے کتنی قیمتی بات فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اگر دین کو سنبھالنا چاہتے ہو، اگر دین کو سنبھالنا چاہتے ہو، دین کو سنبھالنے کے معنی ہمارا دین محفوظ رہے، ہم دین کے متبع اور پیروکار رہیں، اور ہر موقع پر جو کچھ کریں وہ دین، ہمارے اعضاء و جوارح اللہ کے قانون کے پورے طور سے تابع دار ہوں، فرما بردار ہوں، آنکھ بھی اطاعت مطیع و فرما بردار ہو، زبان بھی مطیع و فرما بردار ہو، کان بھی مطیع و فرما بردار ہو، ہاتھ اور پیر بھی مطیع و فرما بردار ہو، عبادات بھی مولا اور مالک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اخلاق بھی، معاشرات بھی، معاملات بھی۔ یہ ہے دین کو سنبھالنا۔ ایک ہے دین کو ضائع کر دینا کہ انسان کی زندگی سے دین نکل جائے، اس کا ظاہر بھی دین کا پابند نہیں، وہاں بھی دیکھنے کو دین نظر نہیں آتا، کہ چہرے پر داڑھی بھی نہیں، لباس اور پوشاک بھی اس کا اپنے من، اپنی چاہت، اپنی طبیعت کے مطابق ہے، اور آنکھ کا استعمال بھی اپنی من، اپنی چاہت، اپنی طبیعت کے مطابق ہے۔ جو دیکھنے کی چیزیں نہیں انہیں بھی دیکھتا ہے، نامحرم کو، غیر محرم کو تاکتا جھانکتا ہے، یا بے حیائی کے، بے شرمی کے مناظر دیکھتا ہے، باہر دیکھتا ہے یا موبائلوں میں دیکھتا ہے۔ زبان بھی اسی طرح سے بے لگام ہے، جو آیا زبان پر وہ کہہ دیا، وہ بک دیا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کہنے کی چیز ہے یا نہیں، اس کے کہنے کی مولا اور مالک کے قانون میں اجازت ہے یا نہیں۔ وہاں کذا جیسا چاہا کما لیا، جیسا چاہا پہن لیا، جہاں چاہا روپیہ پیسہ خرچ کر دیا، جس کے ساتھ چاہا جیسا چاہا برتاؤ کر لیا، جسے چاہا برا بھلا کہہ دیا، جسے چاہتا ہے تنقید کر دی، تشریح، جسے چاہا تکلیف پہنچا دی، پڑوسی کے ساتھ جیسا چاہا برتاؤ کر لیا، بیوی بچوں کے ساتھ، اعزاء اقربا کے ساتھ، اسی طرح سے اور احباب متعلقین کے ساتھ۔ یہ دین محفوظ نہیں ہے، دین ضائع ہو رہا ہے۔ تو دین اگر کوئی شخص سنبھالنا چاہتا ہے، یعنی اس کا ظاہر بھی دین کے موافق ہو، اس کا باطن بھی دین کے موافق ہو، اس کی عبادات بھی، اس کے اخلاق بھی، اس کی معاشرت بھی، اور اس کے معاملات بھی،
تو اس کی تدبیر بتائی حضرت نے کیسے ہوگا. فرمایا اگر دین کو سنبھالنا چاہتے ہو تو ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے. ہر شخص کہا حضرت نے، یہ نہیں کہا کہ جس نے دین کا علم حاصل کر لیا، مولوی ہو گیا، فارغ التحصیل ہو گیا، فاضل ہو گیا، قرآن اور حدیث کو سمجھنے لگا، اسے ضرورت نہیں. صرف عامی شخص، غیر عالم، بے پڑھا لکھا، اسے ضرورت ہے. یہ نہیں کہا کہ شہری کو ضرورت نہیں، صرف دیہاتی کو ضرورت ہے. یہ نہیں کہا کہ امیر کو ضرورت نہیں، صرف غریب کو ضرورت ہے. اور یہ نہیں کہا کہ سادات و شیوخ، بڑے خاندان والے، انہیں ضرورت نہیں، چھوٹے خاندان والے ان کو ضرورت ہے. یہ نہیں کہا کہ حاکم کو ضرورت نہیں، صرف رعایا اور محکومین کو ضرورت ہے. ہر شخص کو ایما کان سواء کان عالما او، جاہل کا لفظ میں نہیں کہتا، اچھا نہیں، او غیر عالم، امیرا او فقیرا، کیا کہتے ہیں، حاضریا او بلدویا، گاؤں کا کوئی بھی ہو، حاکمن و محکومن، ہر شخص کو کہے کی ضرورت ہے. یہ ہے بات اصل، ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے. گویا دین کی حفاظت اور دین کے سنبھالنے کا نسخہ اور تدبیر کہے کی ضرورت ہے کہ کسی عالم متقی کا اتباع کرے. کسی عالم متقی، ایسے شخص کی بات مان کر چلے کہ جس میں دو صفتیں ہوں. سب سے پہلے جو عالم ہو، عالم کے معنی اللہ کے قانون کو جانتا ہو، کس موقع پر مولا اور مالک کا قانون، مولا اور مالک کا حکم، ان کی ہدایت، ان کی تعلیم کیا ہے. عبادات کا باب ہو، اخلاق کا باب ہو، معاشرات کا باب ہو، معاملات کا باب ہو، تو قرآن اور حدیث کو جاننے والا ہو، اللہ کے قانون کو اچھی طرح سمجھنے والا ہو، تفصیلی طور سے اس کا علم، اس کی جانکاری رکھنے والا ہو. ارے بھائی دین تو وہی ہے. تو دین کا جس شخص کو خود پتہ نہ ہو تو وہ دوسرے کے دین کو کیسے سنبھلوائے گا، دوسرے کے دین کی حفاظت کی تدبیر کیسے بتا دے گا. عربی زبان کی ایک مثل مشہور ہے، فاقد الشیء لا یعطیہ. ایک شخص خود غریب ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، مال و دولت نہیں، دوسرے کو کیا دے دے گا. جس شخص کے پاس خود کوئی چیز نہ ہو وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا. فارسی میں ہے وہ خیشتن گمست کرا رہبری کنت. ایک شخص خود راستہ بھٹکے ہوئے ہے تو صحیح راستہ دوسرے کو کیسے بتا دے گا. عالم یہ نہیں بتایا، فرمایا گیا کہ مدرسے میں پڑھ کے عالم بنا ہو. کسی بھی طرح سے کسی عالم کی معیت و صحبت میں رہ کر شخصی طور سے اس سے اللہ کے قانون کا علم اور جانکاری تسلسل کے ساتھ طول صحبت سے اسے حاصل ہو گئی ہو، جس طرح سے بھی ہو، مگر عالم ہونا چاہیے، غیر عالم سے نہیں ہوگا. اور دوسری صفت متقی. متقی کے معنی جس کی زندگی میں خود اپنے علم کے مطابق عمل ہو. علم کے مطابق عمل، جس کی زندگی خود اس علم اور جانکاری کے مطابق گزر رہی ہو، جس کا طرز زندگی اس علم کا پیکر محسوس ہو. دین کے جملہ شعبوں میں ہر موقع پر جو اس علم اور جانکاری کے مطابق عمل کرتا ہو، عالم متقی. اور متقی تقوی سے بنا ہے.
تقوی کا لفظ بولنے سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ تقوی کے معنی مولا اور مالک کے قانون کی پیروی، جیسا علم ہو گیا اسی کے مطابق عمل کرتا ہو۔ تو عالم متقی، مختصر یہ کہ اللہ کے قانون کا جاننے والا وہ بندہ کہ جس کی زندگی میں خود وہ قانون پایا جاتا ہو، اس قانون پر عمل پایا جاتا ہو، تو ایسے شخص کا اتباع کرے، اس کا کہاں مان کر زندگی گزارے، اس سے تعلق استوار کر لے، اور جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو اس کے سامنے بیان کرے، اور پھر جو کچھ وہ بتائے اس کے مطابق عمل کرے۔ اور آج تو اس کی بھائی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اگر دین کو سنبھالنا چاہتے ہو تو ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے کہ کسی عالم متقی کا اتباع کرے۔ ہمارے بزرگوں میں کیسے کیسے علم کے آفتاب و ماہتاب تھے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ امام تھے علم و فن کے، اور حضرت اقدس فقیہ النفس مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ، خود حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ۔ لیکن دین کو سنبھالنے کے لیے صرف کتب دینی کو نہیں کافی سمجھا کہ ہم نے پڑھ لیا لکھ لیا قرآن و حدیث کو ہم تو خود سمجھ گئے اور بس اب اس پر عمل کر لیں گے۔ ایسے ہی عالم متقی سے وابستہ ہوئے، ان سے تعلق قائم کیا، ان کی معیت و صحبت اختیار کی، ان سے رہبری اور رہنمائی لی۔ وہ کون ہے؟ سید الطائفہ حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ برکتہ۔ اگرچہ درسیات نہیں پڑھی تھی حضرت نے، صرف قافیہ تک پڑھا تھا، مگر وہ قافیہ تک پڑھا ہوا ہی حضرت کے لیے کافی تھا۔ وہ علوم و معارف جو ان کے قلب پر نازل ہوئے وہ کمال کے تھے۔ وہ گویا کہ اپنے دور کے شمس تبریزی تھے، اور حجت الاسلام مولانا نانوتوی قدس سرہ وہ ان کے لیے گویا مولائے روم تھے۔ خود کہا انہوں نے کہ جیسے شمس تبریزی کو اللہ تعالیٰ نے مولانا روم لسان و زبان کے طور پر عطا فرمائے تھے، مجھے مولوی محمد قاسم کو میری لسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ علوم و معارف ان کے ذریعے ظاہر ہوئے۔ کہے کے لیے گئے تھے؟ اسی کے لیے گئے تھے۔ خود حضرت اقدس نانوتوی قدس سرہ نے فرمایا ہم دیکھتے تھے کہ جو لوگ حضرت سے وابستہ ہیں انہیں سنن و مستحبات پر عمل کرنا اور علم کے مطابق گویا زندگی گزارنا ان کے لیے بڑا آسان ہے، ہمیں مشکل محسوس ہوتا تھا۔ اس وجہ سے ہم نے حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرکزہ سے رجوع کیا۔ اگر دین کو سنبھال، اور یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے بھائی، اگر دین کو سنبھالنا چاہتے ہو تو ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے کہ کسی عالم متقی کا اتباع کرے۔ کسی کے ذہن میں یہ خلجان پیدا ہو سکتا ہے، شبہ کہ یہ کہاں سے آئی بات، اصل تو قرآن ہے اور حدیث ہے، یہ عالم متقی کا اتباع نئی چیز کہاں سے آ گئی؟ ارے بندے خدا، دو صفتیں ہیں، عالم اور متقی۔ اللہ کا قانون ہی تو تمہیں بتائے گا۔ وہ متقی ہے صاحب تقوی، امانت و دیانت کے بغیر کوئی صاحب تقوی نہیں ہو سکتا۔ امانت و دیانت کے ساتھ وہ ہر بندے کو جس موقع پر مولا اور مالک کی جو مرضی ہے، جو ان کا حکم ہے، جو ہدایت ہے، اسی کی تو تعلیم و تلقین کرے گا۔ اور پھر
قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ تمہارے والدین اگر کافر و مشرک ہیں اور تمہیں بھی کہیں وہ کہ تم کفر و شرک اختیار کرو، اسی پر رہو، کہا نہیں، اس میں ان کی بات نہ مانیو، ان کی پیروی نہ کیجیو، ہاں البتہ دنیا میں ان کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھو، سلوک اچھا رکھو، والدین ہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور آگے کیا فرمایا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، زندگی گزارنے کے لیے راستہ اس شخص کا اختیار کیجیو جو میری جانب متوجہ ہے۔ میری جانب متوجہ کے کیا معنی؟ مراقبہ کر کے بیٹھ گیا۔ انابت اللہ کے معنی یہی تو ہیں کہ جو بندہ مولا اور مالک کے قانون کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے اور ہر موقع پر مولا اور مالک کے قانون کی اتباع و پیروی کرتا ہے، وہی تو ہے انابت اللہ۔ کہا وہ جو تمہیں راستہ بتائے اس پر چلیو، وہ وہی راستہ بتائے گا جس راستے پر خود ہے، اور وہ انابت اللہ کا راستہ ہے۔ قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ نے ابھی دلیل میرے ذہن میں ڈال دی ہے، تو قرآن پاک میں فرمایا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ تو دور کی آیت ہے، ابھی پھر ذہن متوجہ ہوا ان حضرات کی جوتیوں کی برکت سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بندے سے کہلوائی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، بلا وجہ نہیں۔ ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس الروح کبھی کبھی رک جاتے تھے اور پھر کچھ فرماتے تھے۔ خیر حضرت کی تو بات عجیب تھی، کسی کے ذہن میں کوئی خلجان ہوا، کوئی شبہ ہوا، کوئی اشکال آیا اور حضرت نے لاٹھی اٹھائی اسے ختم کر دیا۔ ہوتا رہتا تھا ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ صاحب کشف کو نہیں پتا چلتا کہ مجھے کشف ہو رہا ہے، ہاں صاحب کشف کو اپنے کشف کا علم نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ دیکھتے تھے، اوہو کر دیا حضرت نے کام، ہاں پھر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے، معلوم نہیں میں کیوں بول رہا ہوں، بس اللہ تعالیٰ بلوا رہا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک دعا سکھلائی، صراط مستقیم کی دعا سکھلائی ہے، یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھلا دیجئے، اس پر ڈال دیجئے، اس پہ چلا دیجئے، اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے کیا فرمایا؟ بہت بلیغ کلام ہے آگے کا، بڑے علوم ہیں اس میں، تو نہیں فرمایا صراط القرآن والسنہ، صراط القرآن والحدیث، آگے قرآن و حدیث کا تذکرہ نہیں، کتب کا تذکرہ نہیں، کتب کا تذکرہ ہے، کتب کا تذکرہ نہیں، رجال کا تذکرہ ہے، انہیں رجال العلم والعمل کا جو قرآن و حدیث پر پورے طور پر عامل ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اپنے ان بندوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ انہیں آگے بتایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے منعم علیہم بندے۔ تو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کے بعد بندوں کا ذکر کیوں کیا، قرآن و حدیث کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ایک مفتی صاحب جو ذرا
ادھر ادھر کی کتب بینی، ورق گردانی اور ایسے ویسے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے جن کی معلومات حق و باطل کا کھچڑا بن گئی تھی، کسی نے انہیں مجھ سے ملایا، ملاقات کرائی ان کی خواہش پر۔ پہلی ہی ملاقات میں بدکایا نہیں جاتا، مانوس کیا جاتا ہے۔ مقصد تو اصلاح ہے، کوئی لڑنا تھوڑی مقصد ہے، کوئی مناظرہ مجادلہ نہیں۔ تو میں کچھ بات کرتے 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 اس مرحلے پر آیا کہ میں نے ان سے یہ کہا، بھئی آپ کا کسی سے کوئی تعلق ہے، اعتماد کا تعلق، کسی سے کوئی اصلاح کا تعلق؟ کہنے لگے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، اور ویسے اس کی ضرورت تو نہیں محسوس ہوتی۔ میں نے کہا اچھا میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں ایک بات کہوں گا اس وقت، ابھی جواب مت دینا، پھر دوسری ملاقات میں پوچھوں گا۔ ابھی ایک بات پیش کرتا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی یہی آیتیں پڑھ کر ان سے کہا کہ غور کرنا، ذات باری تعالی نے یہاں الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کیوں فرمایا؟ صراط القرآن والحدیث یا صراط القرآن والسنہ کیوں نہیں فرمایا؟ پھر پوچھوں گا کسی وقت۔ اس کے بعد آئے تو تھے، ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا بھی، لیکن وہ کہنے لگے کہ حضرت اس پر میں سچی بات یہ ہے کہ میرے ذہن سے نکل گیا، میں غور نہیں کر سکا۔ میں نے بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، غور کرنا چاہیے تھا ذمہ داری کے ساتھ۔ بات یہی ہے، یہ جو الذین انعمت علیہم ہے، یہ وہی تو لوگ ہیں کہ جو اس صراط مستقیم پر، اس ڈگر پر چلنے والے ہیں۔ وہ صراط مستقیم ان کی زندگی میں، اعمال زندگی میں، طرز زندگی میں پایا جاتا ہے۔ ان کے عقائد بھی عقائد حقہ ہیں، ان کی عبادات بھی اللہ کے قانون قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اخلاق بھی، معاشرات بھی، معاملات بھی۔ یہ پیکر محسوس ہے گویا صراط مستقیم کا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے بندے قیامت تک رہیں گے۔ آخر جب دعا ہے یہ، اور پھر ادھر بھی قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان بندوں کو حکم دیا کہ تم اتباع دین کو اختیار کرو، اللہ کا لحاظ رکھو، تقوی اختیار کرو۔ لفظ تقوی بھاری سا معلوم ہوتا ہے، ان مراد ہے ہمارے دین کا قانون کا پورا اتباع اور پیروی کرو۔ اتقوا اللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ اور یوں نہیں کہا کہ فقرؤوا القرآن والحدیث واعملوا بہما، کونوا مع الصادقین۔ حضرت اقدس ثانی قدس نے ترجمہ فرمایا کہ اور جو اہل تقوی ہیں، متقی، صادقین اور سچے، ان کے ساتھ رہ پڑو۔ کونوا مع الصادقین، معیت صادقین یہ اتباع دین کا راستہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے گویا اس کی تصویر بتائی ہے، اس کی شکل بتائی، شکل اس کی یہ ہے۔ الصادقین وہی ہیں جو المتقین ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جو عقیدے کے بھی سچے، قول کے بھی سچے، اور اخلاق کے بھی سچے، اور معاشرت کے بھی سچے، اور ہر طرح سے خلوت و جلوت کے سچے اور پکے، وہی صادقین ہیں۔ ان کے ساتھ رہ کرو، ان کی معیت سے تمہارے اندر پورے دین کا پورا اتباع آئے گا۔ چراغ سے چراغ جلتے چلے آ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کی پوری تاریخ اسلاف اور پیش رو بزرگوں کی یہی ہے۔
کتب بینی سے کوئی تیار نہیں ہوا، کتب بینی سے تیار ہوئے ہیں۔ رجال العلم والعمل سے رجال العلم والعمل وجود میں آئے ہیں، صرف کتابوں سے کوئی وجود میں نہیں آیا۔ اس لیے یہ خلجان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے عالم متقی کا اتباع۔ واتبع سبیل من اناب الی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، کیوں کہا جا رہا ہے؟ فما ہوا جوابکم فما جوابنا۔ اب تو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، یہ شخصیت پرستی نہیں ہے۔ اگر دین کو سنبھالنا چاہتے ہو تو ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے کہ کسی عالم متقی کا اتباع کرے۔ اگر اس کے پاس اللہ کے قانون کا علم صحیح نہیں، وہ کتنا ہی کرتب باز ہو، وہ کتنی ہی کرامتیں ظاہری طور پر دکھلاتا ہو، اس کے پاس نہ پھٹکیو۔ ہاں، وہ ڈھونگی ہے، وہ مکار ہے، فریب کار ہے، وہ دجال ہے، بالکل نہ پھٹکیو۔ ایسے بھی ہیں آج کل بہت اس زمانے میں۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس وقت فرما دیا تھا، اور حضرت اقدس خان قدس لوگ جگہ جگہ اس شعر کو نقل فرماتے ہیں، اے بسا ابلیس آدم روئے ہس پر پس بہر کس پس بہر دستے نبایت دار دست۔ بھائی بہت سے لوگ اندر سے شیطان ہیں، دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، تو یوں ہی شکل دیکھ کر ظاہری کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے، کسی کو بھی اپنا رہبر و رہنما شیخ و مرشد نہیں بنا لینا چاہیے۔ سب سے پہلی اور سب سے اصلی چیز دیکھنے کی ہے کہ اللہ کے قانون کو جانتا بھی ہے، اور پھر جاننے کے بعد خود اس کی زندگی میں بھی ہے اللہ کا قانون۔ معاشرات میں، اخلاق میں، معاملات میں، خلوت میں، جلوت میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اگلا ارشاد حضرت نے اسی تعلق سے فرمایا کہ اصلاح نفس کی تدبیر یہ ہے۔ اصلاح نفس ایک عنوان ہے ہمارے مشائخ و صوفیاء کا، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ اصلاح نفس مراد یہ کہ بندہ سدھر جائے اور سمجھ جائے، اور نفس کی طرف اس لیے نسبت کی جاتی ہے کہ بندے کو بہکانے والی چیز اس کا نفس ہی ہے، یہ جو اندر اللہ نے قوت رکھی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نفس بڑی عجیب چیز ہے۔ حضرت اقدس خان قدس روح کا ارشاد ہے کہ نفس مکار شیطان سے بھی بڑھ کر ہے۔ آگے فرمایا شیطان کو شیطان بھی تو اس کے نفس ہی نے بنایا تھا، اسے شیطان بنانے کے لیے پہلے سے کوئی شیطان تو ہی موجود تھا۔ نفس مکار شیطان سے بھی بڑھ، نے فرمایا کہ اس لیے نفس تو شیطان کا بھی باپ ہوا، اور بالکل سچی بات ہے۔ اور ایک جگہ حضرت نے ارشاد فرمایا شیطان تو کم بختی کا مارا یوں ہی بدنام ہے، ورنہ ہم جیسوں کے گمراہ کرنے کے لیے تو ہمارا نفس ہی کافی ہے۔ اب حضرت بات کہنے کا انداز ہوتا ہے تو اپنے لیے تھوڑا ہی فرما رہے ہیں، تو ایسا ہے جیسے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مراد مخاطبین ہیں، ہم لوگ مراد ہیں آنے والے اور وجود کے سننے والے۔ نفس شیطان تو کم بختی کا مارا یوں ہی بدنام ہے، ورنہ ہم جیسوں کے گمراہ کرنے کے لیے تو ہمارا نفس ہی کافی ہے۔ اس نفس کی طرف جب نفس سدھر جائے اور سنور جائے کہ پہلے نفس امارہ تھا، بری باتوں کے کرنے پر ابھارتا تھا، پھر لوامہ ہو گیا، اب ذرا کوئی غلط کام ہو جائے تو اندر سے شرمندگی ہوتی ہے، ملامت کرتا ہے، ملامت ہوتی ہے، اور پھر چل کے تیسرے مرحلے میں فضل باری تعالی اور اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے وہ نفس مطمئنہ ہو گیا،
اور یہ مقصود ہے. نفس لوامہ بھی ایک درجے مقصود ہے، اصل مقصود ہے مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس بڑی چیز ہے. فرمایا اس عنوان اصلاح نفس کا. اصلاح نفس کی تدبیر یہ ہے، کہیں فرمایا حضرت نے نفس کم وقت ہر رنگ میں مارتا ہے. نفس کم وقت ہر رنگ میں مارتا ہے. ایک دیندار کو دین کی شکل و صورت دکھا کر دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے. نفس بہت اونچی درجے کی چیز ہے، بہت بڑا عالم ہے یہ نفس، عالم. ہاں اصلاح اور اس کے مکر کو، اس کے مکائد کو وہی لوگ جانتے ہیں جو اصلاح نفس کی تدابیر جانتے ہیں، جو امراض بھی جانتے ہیں اور علاج و معالجہ اور دوائیں اور پرہیز و تدابیر بھی جانتے ہیں. وہ فوراً مکائد نفس پر انگلی رکھ دیتے ہیں. اور امت کے حکیم و ملت کے مجدد کا اس باب میں بہت اونچا مقام ہے، یہاں تک کہ پیش رو مشائخ سے بھی حضرت بڑھ گئے ہیں. ایسی نبض پر انگلی رکھتے ہیں. میں کیا عرض کروں آپ لوگوں سے. اور لوگوں کے یہاں جو چیز خوبی کی حضرت نے اس میں خامی تجویز کی، خامی تشخیص کی. وہ تو مستقل ایک لمبی بات ہے. مکائد نفس، اصلاح نفس کی تدبیر یہ ہے کہ اپنے کو کسی کے سپرد کر دے، جو وہ کہے اس پر عمل کرے، مگر تجویز ایسے کو کرے جو شریعت و طریقت دونوں کا جامع ہو. شریعت و طریقت ظاہر سے متعلق احکام بھی اچھی طرح سمجھتا ہو، فقہ، اور باطن سے متعلق جن کا تعلق قلب سے ہے، روح سے، اندرون سے ہے، اخلاق، ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہو. شریعت و طریقت دونوں کا جامع ہو. ایسے کو بنائے مشیر کار، ایسے کو بنائے اپنا مرشد و شیخ، خادم اصلاح، مربی، بدون کسی محقق کی اتباع کے. محقق صرف محق نہیں جو صحیح راستے پر چل رہا ہو، نہیں، محقق جو غلط راستے بھی جانتا ہو. ایک صحیح راستہ ہوتا ہے، کچھ اور بھی راستے، وہ پگڈنڈیوں کو بھی جانتا ہو. ہاں اسے محقق کہتے ہیں. بدون کسی محقق کی اتباع کے اصلاح نفس نہیں ہو سکتی. بالکل یہ حقیقت ہے. یہ ایک تاریخی چیز ہے، واقعاتی چیز ہے، اور بالکل سچی بات ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں سدھر جائیں، سنور جائیں، ہماری زندگی میں پورا دین آ جائے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. دیکھو جب تک اخلاص نہ پیدا ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سدھر گئے اور سنور گئے. نہیں، اخلاص کے بغیر تو آپ جتنا چاہیں اعمال کریں، وہ صرف ایک خول ہے، ایک ڈھانچہ ہے، ایک چھلکا ہے. اس میں روح نہیں، جان نہیں، اس میں گودا نہیں، مغز نہیں، کچھ نہیں، وہ منہ پہ مار دیے جائیں گے. اخلاص بہت مشکل سے پیدا ہوتا ہے. کمال اخلاص، کمال ایمان اور کمال احسان. اور بغیر کسی محقق کی معیت اور اس کی اتباع و پیروی، اس کی رہبری اور رہنمائی کے دین پر استقامت بھی نصیب نہیں ہوتی. جماع اور دوام، ڈھول مل رہتا ہے انسان. کبھی کرنے پر آیا ذوق و شوق ہوا تو بہت کچھ کر لیا، کبھی نہیں رغبت محسوس کی تو بس بیٹھ گیا.
اور جب سر پر کوئی رہبر و رہنما ہوتا ہے اس کی رہبری رہنمائی میں چلتا ہے، اعتدال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور جماعوں کے ساتھ چلتا ہے۔ تو بات یہ تھی کہ عالم متقی کے تعلق سے فرمایا تجویز ایسے کو کرے جو شریعت و طریقت دونوں کا جامع ہو، بدون یعنی بغیر کسی محقق کی اتباع کے اصلاح نفس نہیں ہو سکتی۔ علم جان لینا کسی چیز کا اور ہے، اور وہ جانکاری پر عمل کر لینا یہ اور ہے۔ علم تو راستہ بتا دیتا ہے، لیکن اس پر چلنے کی ہمت اور قوت وہ ان حضرات کی معیت و صحبت سے پیدا ہوتی ہے۔ بھائی راستے کا پتہ ہے انسان کو، مگر ضعف ہے، کمزوری ہے، چارپائی پر پڑا ہوا ہے، چلنے کی ہمت اور قوت نہیں ہے تو نہیں چل سکتا اور منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ قوت بھی تو چاہیے۔ راستہ ہے، اب گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس میں پیٹرول نہیں، ڈیزل نہیں، گیس نہیں، اس لیے چلنے کی قوت و طاقت نہیں، تو کیسے سفر طے ہوگا؟ چلنے کی قوت اور طاقت اس راستے پر جو مولا اور مالک کی رضا اور خوشنودی کا راستہ ہے اور اصلاح اور سدھرنے کا راستہ ہے، اتباع دین کا راستہ ہے، کہ اہل قوت کی معیت اور صحبت ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ علم تو صرف راستہ بتا دیتا ہے، راستے پر چلنے کی قوت اور طاقت یہ اہل قوت و طاقت کی، اہل محبت کی معیت و صحبت سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر راستے پر آدمی چلے گا تو انشاءاللہ منزل ملے گی۔ دیکھو آگے تقریباً وہی بات ارشاد فرمایا کہ افسوس کہ عوام تو کیا، یعنی بے پڑھے لکھے علماء میں بھی نماز روزہ تو ہے، ان چیزوں کی پابندی، مگر دھیان اور دھن، دھیان کہیں کا مولا اور مالک کے حاضر و ناظر ہونے کا، مولا اور مالک کے یہاں حاضر ہو کر جواب دہی کا، اور دھن یعنی اپنی اصلاح کی اور اتباع دین کی، اتباع سنت و شریعت کی۔ دھیان اور دھن ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدسی کو فرمایا کرتے تھے، دو لفظ یاد رکھ لو، دھن اور دھیان۔ دھن اپنی اصلاح کی، دھیان ذات باری تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا۔ یہ دھن اور دھیان اور اللہ تعالیٰ سے تعلق، ایک تعلق تو ہر بندے کو ہے، ہر مخلوق کو ہے، عادت کے کافر و مشرک کو بھی ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خالق ہیں، رازق ہیں، مالک ہیں، اللہ کے بندے وہ بھی ہیں۔ پھر اس سے آگے ایک تعلق صرف ایمان کا تعلق، بس ایمان کے بعد پھر اطاعت کا تعلق، اطاعت کاملہ کا تعلق، ہر موقع پر اطاعت کاملہ، صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ اور عمرہ اور تلاوت اشراق و چاشت اوابین تہجد میں نہیں، کاروبار میں بھی، ملازمت میں بھی، مال کمانے میں بھی، مال خرچ کرنے میں بھی، اپنے اعضاء و جوارح میں ہر ایک عضو کا صحیح استعمال کرنے میں بھی، آنکھ، زبان، کان، شادی اور غمی میں بھی، ہر موقع پر یہ تعلق اللہ تعالی سے تعلق، ان سے لو کا لگنا، لو کہتے ہیں غالب توجہ کسی چیز کی جانب، جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کا کوئی معاملہ ہے، خدا نخواستہ کوئی عدالت میں کوئی معاملہ ہے، اہم معاملہ ہے، اب اس کی غالب توجہ ادھر ہی لگی رہتی ہے۔ کسی کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بڑی بیماری پیش آ گئی ہے، کوئی بیمار ہے، کام سارے کر رہا ہے مگر غالب توجہ ادھر ہی ہے، اسے لو کہتے ہیں۔ ان سے لو کا لگنا، مولا اور مالک سے کہ دل میں لگا کہ ان کی لو ہے، لو لپٹنا، محبت میں گھلنا، یہ نہیں ہے۔
افسوس کہ عوام تو کیا، علماء میں بھی نماز روزہ تو ہے، مگر دھیان اور دھن اور اللہ تعالی سے تعلق، ان سے لو کا لگنا، لپٹنا، محبت میں گھلنا، یہ نہیں ہے، اور بغیر اس کے کام نہیں چلتا۔ کیوں؟ کیونکہ بدون اس کے جب تک مولا اور مالک کا قوی تعلق، محبت کا تعلق بندے کے قلب میں نہ پیدا ہو جائے تو نماز روزے پر استقامت بھی خطرے میں رہتی ہے۔ پڑھ رہا تھا، عادت ہو گئی تھی، جب ذرا سا کچھ محنت اور مشقت محسوس ہوئی تو نماز چھوڑ دی یا جماعت چھوڑ دی یا وقت پر پڑھنا جو ہے یعنی ادا وہ چھوڑ دی، یہ ہوگا۔ اور جہاں ذات باری تعالیٰ کا تعلق قوی ہوگا وہاں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بدون اس کے نماز روزے پر استقامت خطرے میں رہتی ہے، ہر وقت نفس سے منازعات رہتی ہے، یعنی اس کا نفس زندہ ہے، وہ بھی اسے سجھاؤ دیتا رہتا ہے، ادھر سے حکم شرعی سامنے، ادھر سے وہ نفس اور وہ قوت وہ جھگڑ رہا ہے کہ چھوڑ دو بھائی، بھیڑ بہت زیادہ ہے، کہاں پڑھے گا نماز، ارے بھائی کچھ نہیں، دودو کہاں کرے گا، بس چلو رہنے تو گھر جا کے پڑھ لیں گے۔ نفس سے منازعات، اور نفس غالب آ جاتا ہے، اور یہ جو بندہ ہوگا یہ نفس پر غالب آ جائے گا، جی وہ مغلوب نہیں ہوگا کہ نہیں پڑھوں گا۔ ارے بھائی اگر چھوٹے بڑے استنجے کی ضرورت ہو تو آدمی اٹھ کے نہیں جاتا ریل میں ٹرین میں، تو وضو کے لیے کیوں نہیں جا سکتا؟ ہو جاتا ہے، کچھ کھانے پینے کے تعلق سے کچھ لینے کے لیے نہیں جاتا ہے، ضرورت نہیں نکلتا۔ جب مولا اور مالک کا تعلق قلب میں قوی ہوگا تو پھر یہ دھول مل نہیں ہوگا، یہ پھسلے گا نہیں، میں قوت ہوگی اور طاقت ہوگی۔ ہر وقت نفس سے منازعات رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ منازعات کے ساتھ اول تو کام ہی خود دشوار ہوتا ہے، پھر اس پر دوام کی امید نہیں ہوتی، اور تعلق مع اللہ کے ساتھ منازعات نفس ختم ہو جاتی ہے۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ نفس بھی ان کی مطابقت کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، جی، اور دوام عمل کی امید غالب، یہ ہے بات۔ ہاں اور سن لو، ارشاد فرمایا کہ حقیقت تصوف کی صرف علم با عمل ہے۔ کیا کہنے حضرت کے، للہ درہ، کیسا جامع ارشاد ہے، علم با عمل، کیا مطلب؟ اللہ کے قانون کو جانو، معلوم کرو، اور جو پتہ چل جائے سر تسلیم خم کر دو، یہ تصوف ہے۔ یہ نہیں ہے صرف کہ ذکر کر لو بس، اشراق و چاشت و تہجد پڑھ لو، نہیں، ہر موقع پر اگر تم جانتے ہو تو بہت اچھا، اس کے مطابق کرو، اور اگر اللہ کا قانون نہیں جانتے تو معلوم کرو۔ اللہ کے قانون کے بغیر زندگی کی گاڑی کیسے چلا رہے ہو، زندگی کیسے گزار رہے ہو، پھر تو گڑبڑ ہوگا معاملہ، جی۔ حقیقت تصوف کی صرف علم با عمل ہے، اور عمل وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، ہر موقع کا بتا دیا، عبادات کے تعلق سے بھی، اخلاق کے تعلق سے بھی، معاشرات کے تعلق سے بھی، معاملات کے تعلق سے بھی، کہیں اس میں تشنگی نہیں ہے، وہی جو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ہے ہی، اور جو نہیں جانتے جانکاری حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، یہی ہے تصوف۔ حقیقت تصوف کی صرف علم و عمل ہے، اور عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، اور جو سالک کے اختیار میں ہے، اس لیے کہ بندے کے اختیار میں جو نہ ہو وہ مولا اور مالک کے قانون میں اس کا مکلف نہیں بنایا گیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
جن چیزوں کا مکلف بنایا گیا ہے وہ وہی ہیں کہ جو بندے کے اختیار میں ہے۔ جب اختیار میں ہے تو اپنے اختیار کو استعمال کرو، اور کرنے کا اگر حکم ہے تو کرو، اور بچنے کا اگر حکم ہے تو بچو۔ یہی ہے روح تصوف۔ اس کے علاوہ سب چیزیں زائد ہیں۔ حضرت کے یہاں تو الگ سے کوئی تصوف کچھ بھی نہیں ہے، وہی ہے جو قرآن و حدیث اور وہی جو سنت میں ہے، علم و عمل۔ اس کے علاوہ سب چیزیں زائد ہیں۔ سب چیزیں کیا؟ انسان کے قلب کے اندر ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے، حلاوت کی سی، لذت کی سی، شیرینی اور چاشنی اور مزہ سا محسوس ہو، مثلا اچھے کام کرنے میں، ہاں ہو جاتی ہے، مگر یہ اختیار میں نہیں۔ ہو جائے مستحسن ہے، محمود ہے، بہت اچھا۔ کسی وجہ سے اگر رخصت ہو جاوے تو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سالک پریشان ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے پتہ نہیں مجھ سے کیا چھن گیا۔ یہ تو غیر اختیاری چیز ہے، اس کا کیا؟ یہ دیکھو کہ اس کے فقدان کے وقت بھی اپنے کو سنبھال کے رکھنا، اور کرنے کے کام ضرور کرنا، اور بچنے کے کاموں سے ضرور بچنا۔ اب جو مجاہدہ ہے یہ ہے زیادہ قابل قدر۔ مولا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا، کیف ہاگر رفت گو رو باک نیست تو بے ماں اے آن کے چوں تو پاک نیست۔ دل کی کیفیت، لذت کی، حلاوت کی، اس کی اس کی، اور ایک غلب حال کی جاتی رہی کہ جانے دو۔ کیف ہاگر رفت، مشکل یہ اب تو فارسی بھی پڑھنا چھوڑ دیا، اور مدرسے والوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، اور کہہ دوں اور خبط ہو گیا ہے ادب عربی کا۔ اور ادب عربی انسان کو علم میں سے کچھ نہیں دیتا، اور جسے سمجھ میں نہ آتا ہو میرے یہاں 2 مہینہ رہ لے۔ مدارس والوں کو خبط ہو گیا۔ یہ جو ادب عربی ہے اس کا قرآن و حدیث کے فہم میں، اللہ کے قانون کے فہم میں، علوم کے فہم میں کوئی کردار نہیں ہے، ذرہ برابر کردار نہیں ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو خبط ہو گیا ہے۔ میرے ہاں آتے ہیں ادبا، دارالعلوم سے فارغ ہو کر 2 مہینے کے بعد ہی پوچھنے لگتا ہوں، سر بتائیے اب تو تمہیں مشاہدہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ادب عربی پڑھو، قرآن سمجھ میں آئے گا، حدیث سمجھ میں آئے گی، کتابیں سمجھ میں آئیں گی، یہ محض ایک سفسطہ ہے، خربطہ ہے، اغلوطہ ہے، اور یہ اغالید کے۔ جی بالکل سمجھ میں آ گیا، میرے کہنے سے خود مشاہدہ ہو گیا۔ میں نے کہا لیس الخبر کالعیان، مشاہدے سے بڑھ کے تو کچھ نہیں۔ ہاں فارسی کا علوم میں بڑا کردار ہے، ایک عجم کے لیے، عرب کی بات نہیں کرتا، فارسی کا علوم میں بڑا کردار ہے۔ اب اس موضوع پر تو مجھے اصل بات نہیں کرنی، مختصر بات کہہ دوں کیا کردار ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت سے علوم کی کتابیں فارسی میں لکھی ہیں۔ نمبر 2، ہمارے بزرگوں کا جو اردو ہے فارسی عربی کا آمیزہ ہے، اور ویسے بھی اردو ادب فارسی کے بغیر نہیں۔ پھر یہ کہ بہت سی کتابیں متقدم علماء کی بھی جو عربی میں ہیں، کہیں کہیں انہوں نے فارسی کی کتابوں سے 1.5 صفحے کا، 1 صفحے کا، 2.5 صفحے کا اقتباس لے لیا ہے۔ بستان المحدثین سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عجیب و غریب کتاب ہے، اجال نافیہ۔ تحفۃ الاحوذی کے مؤلف مبارک پوری رحمہ اللہ 2 صفحے، 2.5 صفحے پوری فارسی نقل کرتے ہیں۔ یوں نہیں کہتے کہ وقال الشیخ عبدالعزیز محدث الدہلوی ما معربہ، نہ کوئی نقل کر دیتے ہیں، وہاں سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا ایک شخص، کیسے حل کرے گا؟ عجیب بات ہے۔ پہلے غیر مسلم بھی فارسی پڑھتے تھے، ہندو فارسی پڑھتے تھے، بڑی عمر کے مجھے ملے فارسی بہترین جاننے والے، اور اب فارسی کو تو پارسی لگا دیا مدرسے والوں نے۔ بہت ضرر و نقصان کی چیز ہے، اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ میں کہہ رہا تھا کیف ہاگر رفت، کچھ تو ہوں گے ماشاءاللہ یہاں فارسی سمجھنے والے۔ گو رو چلی گئی کہ میں جانے دو،
باک نیز، کوئی پرواہ نہیں. تو بے ماں، اے آن کے چوں تو پاک نیز. مولا اور مالک کا تعلق اور رضا اور خوشنودی تو حاصل ہے. کیوں حاصل ہے؟ کرنے کے اعمال تو کر رہے، بچنے کے اعمال سے تو بچ رہے، تو پھر کیا پریشانی کی بات ہے؟ تو بے ماں اے آن کے چوں تو پاک نیز. مولا ہے حضرت اقدس خان قدس کو بہت نقل کرتے ہیں شیخ. فرمایا اس کے علاوہ اور ہمارے طالبین و سالکین کا حال یہ ہے کہ ذرا سا اگر کچھ ہو گیا وہ پریشان بیٹھ جاتے ہیں. تلاوت قرآن بھی موقوف کر دی، اب اشراق و چاشت بھی موقوف کر دیے، معمولاتی موقوف کر دیے. کیا کہتے ہیں کہ حضرت بہت دنوں تک ایسا رہا، ذوق شوق رہا، بڑی رغبت رہی، اتنے دنوں سے حضرت قرآن پاک کی تلاوت کو جی نہیں چاہ رہا ہے، فلاں کو جی نہیں. حضرت جلال آبادی قدس سنگھ لکھ دیا کرتے تھے کہ جی معبود ہے یا ذات باری تعالی، جی کے بندے ہو یا ذات باری تعالی کے، ذات باری تعالی کے بندے بنو، جی کے بندے مت بنو. حضرت کا بڑا پیارا انداز لکھنے کا ہوتا تھا. بھائی جی کو معبود ہے، میں بھی کہتا ہوں یہ تو صغرا ہو گیا کہ جی نہیں چاہ رہا ہے، کبرا لگاؤ منطقی اعتبار. اور جس چیز کو جی نہ چاہے اسے نہیں کرنا چاہیے. ہے عبادت تو نام ہی ہے جی کے خلاف کا. ہر حال میں کرو کرنے کا کام، اور کسی وجہ سے خدا نخواستہ اگر ماں سے تو گناہ کی طرف طبیعت چلنے لگی، ہر حال میں بچو. یہی تو ہے وقت استقامت کا اور جماؤں کا، اور یہی تو امتحان کا وقت ہے. اس کے علاوہ سب چیزیں زائد ہیں. اگر وہ عطا ہو جائے اور شیخ ان کو محمود بتلا دے، یہ بھی قید ہے، نعمت ہے اور قابل شکر. اور اگر عطا نہ ہو اور زندگی بھر عطا نہ ہو، مجاہدے کے ساتھ ہی آدمی چل رہا ہے لیکن کرنے کے کام کر رہا ہے، بچنے کے کاموں سے بچ رہا ہے، مقصد حاصل ہے، سمت سفر صحیح ہے، منزل ملے گی. یہی تو وہ بات ہے جسے فقیہ النفس قطب الارشاد حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، آخر عمر میں فرمایا. یوں فرمایا کہ اب اخیر میں پتہ چلا کہ ساری شریعت و طریقت کا حاصل و خلاصہ صرف یہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں بندہ اپنے ارادے اختیار سے انہیں کیا کرے، جی چاہے یا نہ چاہے. اور جو بچنے کے کام ہیں بندہ اپنے ارادے اختیار سے ان سے بچے بچا کرے، وہ کتنا ہی جی چاہے. اور فرمایا اگر پہلے پتہ چل جاتا تو اتنے ریاضات و مجاہدات نہ کرنے پڑتے. اور یہی بات امت کے حکیم و ملت کے مجدد حضرت اقدس خان قدس نے ارشاد فرمائی. وہ مضمون میں نے شائع بھی کرایا حاصل تصوف کے عنوان سے، پہلے بھی شاید پہنچا ہوگا، اس بار بھی میں نے دیا ہے. یہ جو طالبین و سالکین ہیں ان کو یہ چیزیں دی جائیں. حاصل تصوف وہ بھی یہی ہے. اور اگر عطا نہ ہو یا عطا ہو کر زائل ہو جائے تو ان کی تحصیل کی فکر اسی سوچ میں پڑ گئے، اوہو وہ تو بات ختم ہو گئی، یہ کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، وہ تو بہت اچھی حالت تھی، یہ تو بہت بری حالت ہے. تجھے فن کا تو پتہ نہیں، نہ اچھے برے کا پتہ ہے، اور فکر میں لگ گیا ہے. عطا ہو کر زائل ہو جائیں تو ان کی تحصیل کی فکر یا ان کے زوال پر قلق. یہ مجدد کا کلام ہے، یہ فقیہ کا کلام ہے، یہ جامع کا کلام ہے، جو محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، صوفی بھی ہے. یا ان کے زوال پر قلق ختم ہو گئی، اب افسوس کر رہا ہے، رنجیدہ بیٹھا ہوا ہے. طریق میں ناجائز، شریعت و فقہ میں ناجائز نہیں، تصوف میں ناجائز اور باطن کے لیے سخت مضر ہے، خواہ وہ کچھ ہی ہو، سب کچھ ہی ہو. غیر اختیاری کیفیات ہیں، ہوں مستحسن پسندیدہ کہ سہولت ہو جاتی ہے، نہ ہو تو ان کی تحصیل کی فکر کے در پہ نہیں ہونا چاہیے، بس اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے. تو ان کی تحصیل کی فکر یا ان کے زوال پر قلق طریق میں ناجائز اور باطن کے لیے سخت مضر ہے، خواہ وہ کچھ ہی ہو.
کیفیات ہیں اس طریق میں، آتی ہیں، آ جاتی ہیں، جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور شیخ جو ہوتا ہے وہ سب کو جانتا ہے، اس لیے کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جب شیخ کہہ دے۔ کسی نے حضرت اقدس سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرکزوں کو لکھا تھا، حضرت پہلے جیسا ذوق و شوق نہیں محسوس ہوتا، وہ پہلے جیسی کیفیت حضرت اب نہیں رہی، اور کچھ الفاظ لکھے تھے، اور وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ جیسے ذات باری تعالیٰ سے تعلق اور محبت میں کچھ کمی آ گئی۔ اور حضرت حاجی صاحب کا کیا کہنا، تبھی تو حضرت اقدس خان قدس سرور نے فرمایا واقعی حضرت امام فن اور مجدد فن تھے حاجی صاحب، حضرت نے اس تصوف اور طریقت کی تجدید کی ہے۔ اور بندہ کہہ دیا کرتا ہے کہ حاجی صاحب کی تجدید متن ہے، اور امت کے حکیم و ملت کے مجدد حضرت اقدس خان قدس روح کی تجدید اسی کی پوری شرح ہے، پوری شرح کر دی حضرت نے۔ تو حضرت نے کیا لکھا، میاں کچھ پتا بھی ہے، کیا مثال تھی حضرت نے، غضب کی اور کمال کی مثال ہے۔ میاں کچھ پتا بھی ہے، پرانی جو روح ماں ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا یار، جورو بیوی کو کہتے ہیں، جورو بیوی کو کہتے ہیں۔ اس پر افغانی پٹھان طلبہ کا بھی لطیفہ ہے، حضرت گنگوئی قدس روح کے یہاں جب پڑھتے تھے سیاہ ستہ خیر، کیا مطلب، اب جب آدمی کی کسی نوجوان کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، کیسا جوش و خروش ہوتا ہے، بیوی کی طرف کیسی رغبت، کیسا ذوق و شوق، کیسا رجحان، بس دل و دماغ پر بیوی ہی سوار رہتی ہے، اس کے اعصاب پر اسے کچھ نہیں پتا رہتا۔ جی اسی لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے حوالے سے شادی کی جو حقیقت منقول ہے، ہم نے پڑھا، انہوں نے فرمایا بھائی شادی کی حقیقت سن لو، کیا ہے، کیا سرور شہرن، غموم دہرن، لزوم مہرن، اور قصور ظاہرن، یہاں تک کہ نزول قبرن۔ ایک مہینہ تو ایسا مگن رہتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، سرور شہرن، لیکن آئندہ کے لیے پھر جو مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے یہ فکر وہ فکر، یہ دماغ پہ بوجھ، یہ فلاں اور وہ سب الجھنے، غموم دہرن، اور لزوم مہرن، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو جانا پڑے گا، اور قصور ظاہرین، بچے ہو گئے، اولاد ہو گئی، اور اس کی پیٹھ جو ہے وہ ٹوٹ کے رہ جائے گی، بوجھ ایسا ہو جائے گا پریشان، یہاں تک کہ نزول قبر، بیچارہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حاجی صاحب نے کیا مثال دی، میاں کچھ پتا بھی ہے، پرانی جورو، اور بیوی جب بن کے آئی تھی اس وقت کیسا ایک جوش تھا، ایک خروش تھا، ایک ابال تھا، ایک اچھال تھا، اور رہتے رہتے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اور 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، تو لگتا تو اب ایسا ہے کہ جیسے کوئی محبت نہیں، حالانکہ محبت زیادہ پختہ اور مستحکم ہو جاتی ہے بوڑھے اور بوڑھیا میں۔ یہاں تو بوڑھے بوڑھیا ہی کہوں گا، ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس سرہ، کیا بتاؤں، یوں فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کسی بڈھے کی بیوی نہ مارے۔ یہ حضرت کی عجیب بات، ہر ایک سے نہیں، ہاں وہ تو راز کی بات ہے۔ اچھا اس کی شرح مجھے جب پتا چلا جب میں جلال آباد رہا، اللہ تعالیٰ کسی بڈھے کی بیوی، اب ہم بھی جان رہی محلہ تو بہت پہلے چلی گئی، حضرت تو ماشاءاللہ بہت بات تک رہے ہیں۔ واقعی بوڑھے اور بوڑھیا میں محبت اور مستحکم و مضبوط ہو جاتی ہے، لیکن آثار محبت، مظاہر محبت کہیں سے کہیں نہیں دکھائی دے سکتے، دوربین سے بھی آدمی دیکھے تو نہیں نظر آئیں گے۔
یوں فرمایا مولا اور مالک کا جو تعلق اور محبت ہے اور قوت ہے اور اس کی قوت ہے، اس کا رنگ بظاہر نظر نہیں آتا، ورنہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تبھی تو یہ بات ہے کہ کوئی کام اور کوئی عمل مولا اور مالک کی مرضی اور مولا اور مالک کے قانون سے ہٹ کے نہیں کرتا یہ بندہ۔ اگر محبت نہیں تو پھر یہ اطاعت کیسی ہے؟ اطاعت تو دلیل ہے محبت کی۔ ہمارے حضرت والا شاہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے، ہاں بھائی محبت تو ایک مخفی شے ہے، حب یہ تو افعال قلوب میں سے ہے، دل کا عمل ہے، کیسے پتہ چلے؟ اس کی علامت ہے اطاعت۔ اگر محبت ناقص ہوگی تو اطاعت بھی ناقص ہوگی، بات کا ماننا بھی پورے طور سے نہیں ہوگا، اور اگر محبت کامل ہوگی تو ہو نہیں سکتا کہ اطاعت کامل نہ ہو، اطاعت بھی کامل ہوگی ہے۔ تو جب اطاعت کاملہ بندے میں پائی جا رہی ہے کہ کرنے کا کام کیے بغیر چین نہیں آتا اور بچنے کے کام سے پورے طور سے بچ رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محبت بکمال ہے، بس اس کا جو رنگ ہے وہ اس نوع کا نہیں ہے جو شروع میں تھا۔ اس کی مثال بندہ ایک دیا کرتا ہے، جب سبزی کو پکانے کے لیے ہانڈی میں رکھ دیتے ہیں، چولہے پہ چڑھا دیتے ہیں، تو شروع میں بہت کھدے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مرتبہ جو کوکر ہوتا ہے اس کا ڈھکن بھی اٹھ جاتا ہے، اور ویسا ڈھکن ہو تو اسے اٹھا کے پھینک دے، ایسا جوش و خروش ہوتا ہے۔ مگر یہ جبھی تک ہوتا ہے جب تک سبزی کچی رہتی ہے، یہ کچاوٹ کی دلیل ہے، اور جب سبزی پک جاتی ہے اوپر کی سطح بالکل ساکن ہو جاتی ہے، آواز دور یوں بھی قریب کرو گے آواز ہلکی ہلکی ہوتا ہے، بالکل سطح ساکن ہو جاتی ہے، اب اس میں پختگی آ گئی، پک گئی۔ یہی معاملہ یہاں ہے، ہم اسے کمال کی چیز سمجھتے ہیں، نہیں، وہ تو نقص کی علامت ہے، وہ نقص اچھال اور ابال نقص کی علامت ہے، اور حضرت جب کمال پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آثار نظر بھی نہیں آتے، مظاہر نظر ہی نہیں آتے، حقائق ہی حقائق رہتے ہیں۔ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ ان کی تحصیل کی فکر یا ان کے زوال پر قلق۔ الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھ لیا، حضرت اقدس شاہ جلال آبادی قدس سرہ، حضرت کو دیکھ کے طریقت و تصوف سمجھ میں آیا کچھ، اور حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مقدم، کہیں سے کہیں تک بھی کوئی اچھال و ابال نہیں تھا، لگتا بھی نہیں تھا کہ حضرت کہ یہاں بظاہر بزرگی کی اور تصوف کی کوئی چیز ہے، سراپا طریقت تھے، سراپا ولایت تھے، اور اس رنگ کے بزرگ تھے جو اس زمانے میں نہیں پیدا ہوتے، حضرت تو پہلے زمانے کے بزرگوں کا رنگ تھا۔ ایسے ہم نے حضرت والا شاہ جو قدس سرہ کو دیکھا، یہ فرمایا کہ بھائی عطا ہو کر زائل ہو جائیں تو ان کی تحصیل کی دوبارہ پھر وہ بات پیدا ہو۔ ہمارے حضرت جلال آبادی قدس سرہ تو طالبین و سالکین کی ہر قدم پر اصلاح فرماتے تھے، مجلس ہوتی تھی تو پہلے حضرت مشغول رہتے تھے، جو وقت مقررہ ہوتا تو پھر دروازے کھولے جاتے ہیں اور اجازت دی جاتی، اور طالبین و سالکین ذوق و شوق میں کہ حضرت کے قریب بیٹھیں بھاگتے تھے، وہ حضرت کو پسند نہیں تھا۔ اوہو، ابھی تک ذوق و شوق مبدل بانس نہیں ہوا، ابھی تک ذوق و شوق مبدل بانس نہیں ہوا، یہ فرما دیتے تھے۔ اس وجہ سے بھائی یہ حضرت کی تعلیمات ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ پھر سنا دوں، حقیقت تصوف کی صرف علم با عمل ہے، اور عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، وہی سنت و شریعت، اور جو سالک کے اختیار میں ہے۔ اس کے علاوہ سب چیزیں زائد ہیں، اگر وہ عطا ہو جائے اور شیخ ان کو محمود بتلا دے تو نعمت ہے اور قابل شکر، اور اگر عطا نہ ہو یا عطا ہو کر زائل ہو جائے تو ان کی تحصیل کی فکر یا ان کے زوال پر غیر اختیاری چیز ہے، طریق میں ناجائز اور باطن کے لیے سخت مضر ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہو،
کیسی ہی کیفیت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرت کی ان تعلیمات کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ خدا کرے ہمارا ظاہر بھی سنت و شریعت کے مطابق ہو جائے اور باطن بھی ہمارا سنت و شریعت کے مطابق ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔